مدار سے جو غربت ہے. اچھا حضرت صاحب مدار کے بارے میں یہ ہے کہ جو مدار کہتے ہیں چکی کے کیلے کو، یہ انڈیا کا لفظ ہے، ہندوؤں کا لفظ، ہندوستانی لفظ ہے. ویسے تو عربی کا بھی ہے. ہاں تو وہ گھومنے کا جو مرکز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ. ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ قطب المدار جو ہے حضرت شاہ بدیع الدین قطب المدار کو جو مدار خطاب دیا تھا یہ دربار رسالت سے ملا تھا، اور اسی لیے سب سے زیادہ مشہور ہوا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو تمام قطبیت کا محور ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ بدیع الدین، احمد بدیع الدین قطب المدار، سید احمد بدیع الدین قطب المدار پورا نام ہے آپ کا یہ. اور یہ حضرت امام جعفر صادق کے پڑ پوتوں میں سے ہیں. سن 210 یا 9 ہجری کی پیدائش ہے ان کی. اور تاریخ وصال ان کی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دور میں. ہیں 695 برس کی عمر تھی، 95 برس کی عمر تھی، اور 100 برس کی عمر میں آپ نے روزہ رکھا تھا، اور 595 برس اس روزے میں رہے تھے. اور سب سے پہلے ہندوستان آنے والے یہی بزرگ ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ سے 150 سال پہلے آئے تھے ہندوستان میں. عرب سے تشریف لائے، حلب کے رہنے والے. شیخ علی حلبی کے پوتے تھے. شیخ علی حلبی جو تھے حضرت امام جعفر صادق کے پوتے تھے. ان کا سمجھیں یوں کہا جائے کہ جیسے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام غوثیت میں مقام ہے، آپ کا ایسا مقام ہے قطبیت میں مقام ہے. حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی آپ تھے اور بغداد آئے آپ کے دور میں، لیکن ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے. تو واقعہ ایک بڑا مشہور ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کی آمد بغداد میں ثابت ہوئی ہے کہ ہاں یہ بغداد گئے، کہ حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہن تھی بی بی نصیبہ، جو بغداد میں رہتی تھیں. وہ لاولد تھیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کے دعا کی عرض کری کہ بھائی میرے لیے دعا کرو کہ میرے اولاد ہو جائے، چاہے ایک ہی ہو جائے. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. آپ مراقب ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے بی بی نصیبہ، میری دعا سے تمہارے اولاد نہیں ہوگی. ایک مرد حق بغداد میں آئے گا، وہ دعا کرے گا اور پھر اولاد ہوگی تمہاری. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کیا پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ آئے گا میں تمہیں اطلاع کر دوں گا. تو جب حضرت شاہ بدیع الدین قطب المدار سیاحت کرتے ہوئے بغداد پہنچے تو آپ نے اپنی بہن کو اطلاع کری کہ وہ بزرگ آ گئے، جاؤ ان سے دعا کرا لو. تو آپ وہاں دعا کرانے کے لیے گئیں. تو جب آپ نے آپ کو دیکھا بی بی نصیبہ کو، تو آپ نے فرمایا کہ اے بی بی، تمہارے اولاد ہوگی لیکن ایک شرط ہماری ہوگی. انہوں نے کہا کیا؟ کہا جو پہلا تمہارے ہوگا وہ بیٹا ہوگا، وہ تو ہمیں دو گی. تو آپ نے کہا حضرت میری ساری اولادیں آپ کی نظر ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، ہم آپ کی نظر کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں ایک چاہیے بس. انہوں نے کہا جیسا آپ کی مرضی. آپ نے کہا جاؤ بس تمہارے اسی سال بیٹا ہوگا. تو حضرت جمال الدین جمن جنتی جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جب لڑکا ہوگا تو اس کا نام جمال الدین رکھنا، وہ ہمارا جانے من ہوگا. تو آپ نے ان کا نام جمال الدین ہی رکھا تھا.
آپ 3 برس کے کہتے ہوئے تھے تو آپ ان کے گھر پہنچ گئے کہ بھئی ہماری امانت ہمارے سپرد کرو. تو 3 برس میں ان کے 3 اولادیں ہو چکی تھی, 2 اور ہو چکی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے اولاد تو ہے لیکن ہمارا یہ بیٹا ہمارے حوالے کرو. تو آپ لے کر چلے گئے تھے ان سے. ہاں, تو جمال الدین جمن جتھی جو ہیں, ہندو جمن جتھی کہتے ہیں آپ کو, اور ہمارے لوگ جنتی کہتے ہیں ان کو, جانے من جمن جنتی. تو یہ غوث پاک کے حضرت بھانجے بھی ہیں سگے. تو اس طریقے سے ہے ان کا تعلق. آپ نے ان کے بارے میں بتایا تھا جتنی بھی جتنی بھی ہے تو ان کے ماتحت ہے. جی, آپ نے شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا تھا کہ جو مطلب کہ ہر منگل والے دن ان کے نام کے نیاز کہ جو روزگار کی وجہ سے پریشان رہتا ہے, تو کیا آپ کا وصال منگل کے دن ہوا تھا. اچھا, تو بزرگ کہتے ہیں اچھا ان کو کھانے میں زردہ بہت پسند تھا. اچھا یہ کپڑے بھی زردے رنگ کے پہنتے تھے. جوگیا کے لفظ جو کہلاتا ہے نا, سارے جوگی جو بعد کے تھے, اسماعیل جوگی کا جتنا گروہ ہے وہ سب آپ کی تقلید میں وہی کپڑے پہنتا ہے. تو آپ چونکہ منگل کے روز آپ کا وصال ہوا تھا تو آپ کو زردہ بہت پسند تھا. رکھو جی. تو جو لوگ بزرگ کہتے ہیں جو لوگ پریشان ہو روزی روزگار سے, کاروبار نہ چلتا ہو, چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہو چاہے ویسے ہی پریشان ہو معاشی طور پر, تو وہ ان کا زردہ پکا کے ان کی نیاز دلایا کریں منگل کے منگل. تو کچھ منگل گزریں گے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, بہت لوگوں کو میں نے بتایا اور میں نے رزلٹ 100% دیکھا ہے اس کا. تو بہت کمال کے بزرگ تھے. آپ سے جو سلسلہ ہے وہ ہے دیوان